تو یہ پختہ ارادہ، قلبی پختہ ارادہ اور زبان کے اقرار مل گیا، یہ وعدہ ہو گیا۔ اگر آپ نے صرف دل میں سوچا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے، تو یہ ارادہ ہے، وعدہ نہیں ہے۔ تو وعدے ارادے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے کسی نے بھی وعدہ کیا اور اگلے دن پھر مثلاً کسی جگہ جانے کا وعدہ تھا اور اس وقت میں بھول گیا، اچانک کوئی بہت ہی ایمرجنسی آ گئی جس کی بنا پہ نکل نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی اور یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اگر بلا کسی عذر کے وعدہ کر لیا ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، نہیں جا رہے جان بوجھ کر، اب اس صورت میں گناہ گار بھی ہوگا۔ تو اب اس سے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، یہ خصوصاً جو مکینک حضرات ہوتے ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانک کا کام کرنے والے یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ کل بس آپ آ کے لے جائیے گا، حالانکہ دل میں ہوتا ہے کہ کل ٹھیک کر کے نہیں دینا ہے کیونکہ بڑی پارٹیوں میں کام آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ جلدی پھنسانے کے لیے گاہک کو وہ لے لیتے ہیں۔ اب بیچارہ وہ کل آئے گا جی، پرسوں آئیے گا، ترسوں آئے گا، یا دکان سے غائب ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک آدھ ہفتے بعد اسی ٹائم پہ دینا ہے جو پہلے ذہن میں تھا، لیکن زبان سے جھوٹ بول کر اور پھر اس کے بعد وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اس قسم کی حرکات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، یعنی جو گواہی دیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس سے مراد تو ویسے کسی مالی معاملے کی یا کسی دیگر معاملے کی گواہی ہے، یا پھر وہ گواہی سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حق ہونے کی گواہی اور اس پر استقامت پذیر ہونا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یعنی جب وہ جنت میں جائیں گے، جنت کے باغات میں ان کے حق میں اعزازی مطلب سمجھ لیں محافل ہوں گی، تقریبات ہوں گی، ان کی شان بڑھائی جائے گی۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں گروہ کے گروہ، یعنی یہ جو کفار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی مذمت فرمائی۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ وہ آرام اور چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ جیسے کہ آپ پہلے بھی کئی اس طرح مضامین گزر چکے ہیں کہ ان کے سرداروں کو جب سمجھایا جاتا تھا کہ تم بات مانو گے، نہیں مانو گے تو عذاب جہنم ہوگا، اور مان لو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، میدان محشر میں تمہیں عزت ملے گی۔ تو وہ بولتے تھے کہ نہیں، اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، جس سے دنیا میں ہم باعزت ہیں، تم دیکھنا کہ ہم میدان محشر میں بھی ہوں گے۔ یہ زوم تھا ان کو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہم اٹھیں گے بھی تو یہ ہماری سرداری قائم رہے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا ہے جسے جانتے ہیں، جسے یہ خود جانتے ہیں، یعنی ایک پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اب ان کا یہ کہنا کہ ہم میدان محشر میں اٹھیں گے اور بڑی شان کے ساتھ اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر بالفرض کو جنت ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ کس وجہ سے، کس چیز کے بلبوتے پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں پیدا کیا وہ اس کا سبب ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو پھر مطلب ہر شخص جو ہے وہ پانی سے ہی پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب سب کے سب جنت میں جانے چاہیے اور سب کو آخرت میں مقام و مراتب ملنے چاہیے، یہ نہیں۔ تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں جنت اور جہنم میں جانے کا معیار کفر اور اسلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک پیدا کیا ہم نے انہیں اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، کہ خود یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور پانی کی بوند میں فی نفسی کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی اس کے اوپر مرتب ہونے والی شے یا اس کی وجہ سے مارز وجود میں آنے والی شے کو اللہ تعالیٰ ضرور انعام عطا فرمائے گا۔ اس میں تو سب انسان برابر ہیں، بلکہ اصل جو معیار خداوندی ہے وہ کفر اور اسلام ہوگا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشارق اور مغارب کا مالک ہے، انا لقادرون، کہ ضرور ہم قادر ہیں۔ کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ان سے اچھے بدل دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ ان کو مار دے اور ان کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے جو مطیع اور فرمانبردار ہوگی۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا، کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا ڈرنا چاہیے۔ تو اس میں واضح طور پہ بتا دیا کہ ایک تو جنت میں جانے کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے، ایمان کی بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ فی نفسی اس چیز کے اندر جنت یا جہنم میں جانے کے سلسلے میں کوئی کمال پوشیدہ نہیں ہے، ایمان یا کفر کی بنا پر انسان جائے گا۔ انشاءاللہ اس پہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج چل رہی تھی اور اس میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشارق اور مغارب کی رب کی قسم کو یاد فرمایا، یعنی خود اپنی ہی قسم کو یاد فرمایا۔ دیکھیں مشرق ایک ہے، مغرب ایک ہے، لیکن یہاں جمع کے صیغے آئے مشارق اور مغارب، جیسے کل یہ آیت پڑھی تھی کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشارق اور مغارب کا مالک ہے۔ تو یہ مشارق جمع کیوں فرمایا گیا، مغارب جمع کیوں فرمایا گیا اور کس اعتبار سے فرمایا گیا ہے؟ تو اس میں کئی اقوال ہیں، جس میں بہت جمہور کا قول یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے کے مقامات مختلف ہیں، یعنی جب ایک دفعہ مشرق سے طلوع ہوگا ایک جگہ سے، کچھ دنوں بعد اس سے ہٹ کر ذرا سا طلوع ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ کے گھر میں دھوپ کسی اور زاویے سے آئے گی، اور جیسے جیسے گرمیاں جا کے سردیاں آئیں گی تو سورج کسی اور زاویے سے چمکے گا، دوسری طرف سے دھوپ آئے گی، یعنی ادھر سے آتی ہے تو تھوڑی سی ادھر سے آنا شروع ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ سورج اپنے مقام طلوع کو بدلتا ہے، اور جب مقام طلوع بدلتا ہے تو مقام غروب بھی بدل جاتا ہے۔ اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اس کے طلوع کے مقامات کا اعتبار کرتے ہوئے، اگرچہ سمت ایک ہی ہے مشرق، لیکن طلوع کے مقام چونکہ مختلف ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشارق سے اور غروب کے مقام بھی اسی اعتبار سے بدلیں گے، انہیں مغارب سے تعبیر فرمایا۔ ان لقادرون، بے شک ضرور ہم قادر ہیں، کس پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ہم تبدیل کر دیں ان سے بہتر کو۔ یعنی جو کفار و مشرکین آج اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو مسلسل قائم رکھنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمزوری کی علامت ہے، دلیل ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو لانے پر قدرت نہیں رکھتا، معاذ اللہ اس کے خزانوں میں کمی واقع ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر قوم کو بھی لا سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ ان کو دشمنوں کو بھی ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا، سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ فذرہم، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، اس حال میں کہ یہ بیہودگی میں پڑے رہیں اور کھیل کود میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ لوگ اس دن سے ملیں کہ جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے روز۔ یہ آیت اس قسم کی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے، عفو کا حکم دیا، چھوڑ دینے کا،
ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا، وہ تمام وہ آیات ہیں کہ جو جہاد سے پہلے نازل ہوئیں، اور جب جہاد کا حکم ہو گیا تو یہ تمام درگزر کرنا ترک ہوا۔ پھر جو قوانین اسلام ہیں، بنیادی اصول تھے اسلام کے، ان کو نافذ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل سختی فرمائی۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ وہ جھنڈے لے کر جاتے تھے، گھڑ دوڑ ہوئی ہے، اونٹوں کی دوڑ ہوئی ہے، تیز دوڑاتے تھے، پھر اپنے مقام پہ جا کے جھنڈا گاڑ دیا کرتے تھے، تو جو اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ کے سب سے پہلے جھنڈا گاڑتا تھا وہ جیت جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصی مثال سے بتایا کہ یہ کفار جب قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا انہیں حکم دیا جائے گا، تو بہت ہی تیزی کے ساتھ نکل کر یہ چلیں گے، بالکل ایسے جیسے کوئی دوڑ وغیرہ ہو رہی ہو اور کسی جگہ جھنڈا گاڑنے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑا جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی نکل کر دوڑیں گے۔ لیکن وہ ہوتا ہے ہنسی کھیل کود مذاق وغیرہ کے ساتھ، اور یہ خوف اور دہشت کی بنا پر ہوگا۔ ان کو جو ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، جس دن کا وعدہ دیا گیا تھا، لیکن یہ ہنسی مذاق میں اس کو بے پرواہی سے دیکھا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ آج جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ویسے ہی قبر کے حالات ان کو اچھی طرح سبق سمجھا چکے ہوں گے، لیکن پھر ان کو یاد آئے گا کہ اوہو اس کا تو ہمیں وعدہ دیا گیا تھا، اور پھر فوراً ہی ان کے یقیناً حافظے کام کریں گے کہ اچھا اگر یہ وہی دن ہے تو اس میں تو پھر عذاب بھی ہوگا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ تو ان کو ہول چڑھیں گے اور شدید قسم کے ٹینشن میں مبتلا ہو کر وہ تیزی کے ساتھ بے قرار ہو کر آگے بھاگیں گے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان کی اسی بدحواسی کی حالت کو کہ خاشعۃ ابصارہم، یعنی یہ تیزی کے ساتھ نکلیں گے اس حال میں کہ آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت سوار ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے ان کا وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں یقیناً آخرت پر یقین ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ مجھے آخرت پہ یقین نہیں ہے، لیکن ہماری درخواست اس یقین کو کاملیت تک پہنچانے کی ہے کہ اس یقین کو کامل کیجئے۔ یہ ضروری ہے کہ جب کسی شے کا کسی خطرے کے پہنچنے کا یقین کاملیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے عمل میں ضرور تبدیلی آتی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ نہ کرے کہ مثلا جو بھی سن رہے ہیں، آپ کا جو بھی علاقہ ہے، آپ غور و تفکر کریں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ آج رات 2 بجے زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، تو کوئی اپنے گھروں میں نہ رہیں بلکہ باہر نکل آئیں، ہو سکتا ہے بلڈنگیں گر جائیں اور اس کے ملبے میں آپ سب دب جائیں، اور بار بار یہ مطلب ہر نیوز چینل پر یہ پٹی بولتے رہیں اور سلائیڈ بھی چلتی رہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک دفعہ نظر انداز ہوگا، 2 دفعہ، بلکہ ایسی چیز تو نظر انداز ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جب بار بار چلے گا، ہر چینل اس کو چلا رہا ہے، تو ایک یقین کاملیت کی حد تک پہنچ جائے گا۔ حالانکہ خبر دینے والا نہ اللہ ہے نہ اس کے رسول ہے۔ زلزلوں کی بعض اوقات کئی مرتبہ خبر دی جاتی ہے، بارش کی خبر دی جاتی ہے، تیز آندھی طوفان کی خبر دی جاتی ہے، غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ ہوائیں چلتے چلتے اپنا رخ پھیر لیتی ہیں، طوفان کسی اور طرف نکل جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یقین کو ایسی کاملیت ملے گی کہ یقیناً ہم عملی طور پہ کوئی قدم اٹھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کسی محفوظ مقام پہ پہنچانا، ماں باپ کو لے کے باہر نکلنا، قیمتی سامان نکال کر اپنے قریب رکھ لینا، کون نہیں کرے گا؟
تو معلوم یہ ہوا کہ جب یقین کو کاملیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے عمل میں ضرور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جس دن ہمیں بھی آخرت کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا ضرور ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ جس کو یہ یقین کامل حاصل ہو گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اپنے عبادات کا، اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کے استعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگر اللہ نے حساب و کتاب لے لیا تو ایک ایک گناہ کے بارے میں باز پرس ہوگی جس کی بنا پر میرے لیے گرفت کا سامان بھی ہو سکتا ہے، تو ضرور پھر انسان کے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن چونکہ ہمیں یقین کامل حاصل نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ عمل میں ہمارے کوئی تبدیلی نہیں آتی، سنتے ہیں بھول بھال جاتے ہیں، وہی ہنسی مذاق ٹھٹا، اور اب تو ایسی ایک سرد مہری کی سی صورتحال ہو گئی ہے کہ کہیں زلزلے کا سنتے ہیں، وقتی طور پر ایک قلب پر کیفیت سی طاری ہوتی ہے جو لمحہ بھر کی ہوتی ہے، پھر ختم، پھر ہنسی خوشی سب کچھ۔ ہمیں اب وہ اسی طرح آخرت کے بارے میں ہزاروں باتیں سنتے ہیں، بے پرواہی سی اور غفلت سی طاری ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ غفلت جس طرح کافر کے لیے نقصان کا باعث ہوئی، ہمارے لیے اس انداز سے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے آخرت کے یقین کو کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچایا، وہ ضرور عمل میں کوتاہی کا شکار ہوگا، ضرور اس سے عبادات چھوٹیں گی، وہ ضرور بے پرواہی کے ساتھ اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے گا، اور اچانک موت آ جائے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اسے بھی شرمندہ اٹھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ یہاں تک سورۃ المعارج کا اختتام ہوا، اس میں 44 آیات تھیں۔ اب انشاءاللہ سورہ نوح کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورتوں میں سے یاد رکھیں، اور اس میں 28 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان کو ڈراؤ، یعنی اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب۔ تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ کسی قوم کو بغیر ہادی کے بھیجے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا، بلکہ پہلے ان کے لیے ہدایت کے اسباب مقرر کیے جاتے ہیں، ہر طرح انہیں سمجھایا جاتا ہے، موقع فراہم کیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ باز نہیں آتے۔ یعنی پچھلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا کہ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تب اللہ نے اپنا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، تاکہ وہ انہیں ڈرائیں کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ عنقریب آئے گا۔ قالا، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ کس چیز کا ڈر سنانے والا ہوں اور کیا تلقین کرنے والا ہوں؟ آگے بیان ہوا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔ تو 3 یہاں پر آپ نے حکم دیے۔ نمبر 1 کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عبادات اعمال کرنا فرض قرار دے دیے، واجب قرار دیے، ان کا ارتکاب کرو، اور جن اعمال سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ۔ تو یہ عبادت کا ایک آسان سا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا، یہ بھی عبادت کے مفہوم کے تحت آتا ہے۔ لہٰذا گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبات ہیں تمہاری اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے غضب سے، اس کے انتقام سے، اس کی طرف سے پہنچنے والے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچنا مقصود ہے، مراد ہے۔ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ نبی کی اطاعت اصل میں اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ جب یہ تم کر لو گے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی آگے بیان فرمایا، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا، کچھ گناہوں کو بخش دے گا، پورے کا وعدہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر چیز سے گناہ صغیرہ، بہت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، یہ ہر ایک چیز سے نہیں ہوتے، مخصوص ایسے معاملات ہیں جن سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمہارے بہت سے کچھ گناہوں کو بخش دے گا، بہت سے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بندے کی ایک نیکی کے بدلے میں تمام گناہوں کی بخشش کا سامان فرما دے۔ لہٰذا اس میں ایک یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ بھی ایک تفسیر ہو سکتی ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے جائیں گے، یعنی جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ اللہ کی عبادت اختیار کرنے کی وجہ سے، اس کے تقوی اختیار کرنے کی بنا پر اور نبی کی اطاعت کرنے کی بنا پر وہ تمام حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ وہ براہ راست نہیں بخشے گا، بلکہ پہلے مظلوم کو راضی کروائے گا، صاحب حق کو راضی کروائے گا، یا مطلب وہ جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے، اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ آسانی کا اس طرح بندے کے ساتھ نہیں کرے گا کہ بلا حساب و کتاب اس کو بخش دے، بلکہ پہلے حساب دلوائے گا مظلوم کو، اس کے بعد کوئی بخشش کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ گناہوں کا لفظ استعمال ہوا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا، یعنی موت تک مہلت دے گا، تم اس میں نیک عمل کر سکتے ہو، توبہ کی توفیق بھی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، توبہ بھی کر لو، اور پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آتا ہے تو وہ ہٹایا نہیں جاتا، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جانتے۔ اگر نوح علیہ السلام کی طرف سے یہ ہوگا تو پھر ہم کاش کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جی کاش تم جانتے، ورنہ کاش جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، مناسب نہیں ہے۔ تو پھر اس کا ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو یوں کر دیں گے لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کسی طرح تم کو معلوم ہو جاتا، یہ بہتر تھا تمہارے حق میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ ہٹایا نہیں جاتا۔ اب اس سے اللہ کے وعدے سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے وعدے سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے وعدے سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر پہلے دو ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ہٹایا نہیں جاتا۔ جب اللہ نے کسی قوم کے لیے عذاب کو مقدر فرما دیا ہو، فیصلہ ہو چکا ہو، تو پھر کسی کی دعا اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی ہے، بلکہ اگر کوئی دعا کرنے بھی لگے تو اللہ تعالیٰ یعنی کوئی مرتبہ وجاہت رکھنے والا شخص کرنے لگے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ موت کا وقت، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر وہ ہٹایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہیں موت آئے گی، نہ ایک سانس اوپر نہ ایک سانس نیچے۔ اس سے اگر یہ اس آیت کا یہ والا مفہوم لیا جائے تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ عمر کبھی گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، جتنی اللہ نے مقرر کر دی اتنی ہی ہوگی، اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا پھر آدمی کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ ایک مقررہ وقت پر سب نے مرنا ہے۔ جو مقررہ وقت ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، کوئی 2 سال بعد، کوئی 3 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 1 دن بعد، کوئی 1 گھنٹے بعد۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بندوں کی موت میں ترتیب قائم فرما دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب ایک مقررہ مدت پر ہی انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو پھر یہ کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ غلط ہوگا کہ وہ تو بیچارہ بڑی نوجوانی کی حالت میں وقت سے پہلے مر گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت سخت جملہ ہے، وقت سے پہلے کیسے مر سکتا ہے؟ وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وقت سے پہلے مر گیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذریعے سبب سے وہ مرا ہے اس ذریعے سبب نے فیصلہ خداوندی کو بدل دیا، تقسیم خداوندی کو بدل دیا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اس کو فقہا نے کفر کی حد تک پہنچایا ہے، یعنی لکھا ہے کہ کفر کی حد تک انسان پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قال ربی، میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، فلم یزدہم دعائی، تو میرے بلانے سے فلم یزدہم دعائی الا فرارن، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، یا ان کا بھاگنا ہی زیادہ ہوا، جتنا میں نے بلایا اتنا وہ دور بھاگتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تیری طرف بلایا کہ تو ان کی بخشش فرما دے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے انہوں نے اوڑھ لیے، یعنی اوپر کپڑے لے لیا کرتے تھے، یہ چھپا لیا کرتے تھے اپنے آپ کو۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے ہٹ دھرمی کی۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت زیادہ تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح چل رہی تھی، اور اس کی 7ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، میں نے ہر طرح دعوت دی، ان کو دعوت کا حق ادا کیا، لیکن جب یہ میری بات میں ان کو کچھ کہتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ کسی قوم میں کچھ صاحب منصب ہوتے ہیں، انہیں طاقت حاصل ہوتی ہے، پیسے کی، جسمانی طاقت، اس کے علاوہ افرادی قوت حاصل ہوتی ہے، بیٹے وغیرہ کثیر ہوتے ہیں، سورس ہوتی ہے، ان کی جان پہچان بہت اچھی ہوتی ہے، دنیاوی لحاظ سے اچھی ہوتی ہے، تو وہ پھر دینداروں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دینداروں کی ہم نے اتباع کی تو ہماری یہ تمام بزرگی جاتی رہے گی، ہمارا منصب چھن جائے گا۔ اسی طرح اگر لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے تو پھر ہماری خوش آمدید کون کرے گا، ہمارے جوتے کون اٹھائے گا، اور پھر عزت تو ساری ان کی طرف چلی جائے گی افرادی قوت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہر دور میں ان قوموں کے رؤساء جو کفار کے رؤساء تھے، اکثر ایسے ہوا کہ انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اور متبعین کو، جو ادھر کے کمزور لوگ تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، انہیں اپنے اقوال فاسدہ سے ہمیشہ گمراہ کرتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جانب نہ جانے دیا۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے وہ چلا جاتا تھا، لیکن وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں بھی ہوا کہ جب آپ ان کو سمجھاتے تھے، وہ آپ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرتے تھے، بت پرستی کی دعوت دیا کرتے تھے، جیسے کہ آگے بھی آیت آئیں گی۔ تو آپ نے مزید حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا کہ اے اللہ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن بہرحال آپ کی یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ یا رب کریم، میں نے تو ہر طرح سے تبلیغ کر دی، لہٰذا آگے ارشاد فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، یعنی مجمع میں سب کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان سے بااعلان بھی کہا، یعنی بااعلان تو پہلے بھی ہوا، یعنی اس میں پھر تکرار لے کر آیا، بار بار گویا کہ میں
ان کے میلوں میں ٹھیلوں میں جہاں یہ جمع ہوتے تھے وہاں جا کر ان کو میں نیکی کی دعوت دیتا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کرتا تھا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور آہستہ خفیہ بہت آہستہ بھی میں نے ان کو تبلیغ دین کی۔ مراد یہ ہے کہ جہارن سے مراد اعلانیہ، اور اعلانیہ کا مطلب ایک مجمع میں، اور سرن سے مراد یہ اسرارن جو فرما رہے ہیں خفیہ کر کے آہستہ کر کے، اس سے مراد ہے ایک ایک فرد پر محنت۔ گویا کہ آپ نے فرد پر بھی محنت کی، ایک اجتماع پر بھی محنت کی، لیکن ان کی بدبختی تھی کہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کی نافرمانیاں بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال تک انہیں ایک سخت عذاب میں مبتلا فرمایا، جس سے ان کی اولاد بھی ہلاک ہوئی، عورتوں کے بچے بند ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہوئیں، مویشی تباہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو مشورہ دیا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آیت کو بارہا پڑھ کر جو بھی حاجت مند آپ کے پاس آتا اسے سمجھاتے تھے کہ تم استغفار کی کثرت کرو، کہ استغفار کی کثرت کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ یعنی تم اگر اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ کرم نوازی فرما دے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما لے گا۔ اور مزید انعام یہ کہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور مدد فرمائے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں سے اور بیٹوں سے، یعنی تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا اور بیٹے عطا فرمائے گا۔ گویا کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ استغفار کی کثرت کرے، جو تنگ دستی میں مبتلا ہے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، اور اولاد بھی ہوگی تو نرینہ اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں تیار کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، واقعی تائب ہو جاؤ گے، تو تمہارے لیے باغات اگائے گا اللہ تعالیٰ، نہروں کو جاری فرما دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو گویا کہ آپ کا کہنے کا مقصود یہ تھا کہ کیوں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت اور اکرام حاصل نہیں کرتے ہو اس طریقے سے کہ میرے ذریعے اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل وقار اور عزت عطا فرمائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا ہے۔ طرح طرح بنایا ہے یعنی پہلے تم ایک پانی کی بوند تھے، پھر تھوڑا سا خون کی سی شکل بنی، پھر جمع ہوا گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہوا، جمع ہوا خون ہوا، پھر گوشت کا ایسا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ایک خوبصورت سا بچہ بنا دیتا ہے اور انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے سلسلے میں ذہن کی تیاری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے ہیں۔ ہمیں تو آسمان دنیا ہی نظر آتا ہے اور اس کی بھی ابھی صحیح طریقے سے معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ 7 آسمان ہیں، اور واقعی اس پہ غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب ان چیزوں پہ ہم تفکر کرتے ہیں، ایک گہری نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یقیناً کائنات میں ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے جو پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جو ہمیں دیکھ رہی ہے
اور جو اتنی عظیم وہ ذات ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر، اس کے وجود اور اس کی وحدانیت پر، کائنات میں موجود بے شمار دلائل پر غور و تفکر کیا جائے گا، تو ذہن فوراً پکار کر کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو روشن کیا، یعنی اللہ نے چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا۔ یعنی آسمان پر آپ دیکھیں کوئی ستون نہیں، کوئی بیم نہیں، کوئی گارڈر نہیں ہے، کوئی سریے نہیں لگائے ہوئے، کوئی رسیوں سے نہیں باندھا گیا ہے، ایسے اوپر ہے۔ پھر اس میں سورج، پھر اس میں چاند، ستارے، اللہ تعالیٰ کی صناعیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بے نظیر صناعیت ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، جیسے سبزے کو اللہ اگاتا ہے ایسے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا، اسی مٹی میں لوٹا دے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر ضرور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے، قرآن میں بے شمار مقامات پر یہ موجود ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے مسلمان عقیدہ آخرت رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو ایک مخصوص وقت میں، یعنی قیامت میں اٹھنے سے پہلے تک ہم قبر میں رہیں گے، پھر اس کے بعد قیامت میں اٹھیں گے۔ ہم دوبارہ دنیا میں انسانی شکل میں نہیں آ سکتے، ہم کسی اور جانور کی شکل میں نہیں آ سکتے، جس کو مخصوص مذہب والے 7 جنم کہتے ہیں کہ وہ 7 جنم انسان لیتا ہے۔ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی جنم ہوتا ہے، یعنی ہم پیدا ہو کے دنیا میں آئے، اپنی زندگی گزار کے مر جائیں گے، اس کے بعد پھر بس برزخی زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی ہے، یا پھر اخروی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کسی اور زندگی کا تصور نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ بچھونا سے مراد فرش بنا دیا، لیٹ جاؤ اس کے اوپر۔ ایسی لیٹی ہوئی زمین بنائی ہے، کھڑی بنا دیتا تو کیسا ہوتا، ہم گر جاتے۔ لیٹی ہوئی زمین ہے، بچھونا بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو، یہ آسانی کے لیے اللہ نے اس کو اس انداز سے پیدا فرمایا۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ، تو نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب۔ جب بالکل آپ یوں اس کو کہہ لیں گے فیڈ اپ ہو گئے لوگوں سے کہ بات ہی نہیں مانتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، اور کہا جاتا ہے، مختلف روایات ہیں کہ 72 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ آپ اندازہ کریں 950 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اتنی لمبی تبلیغ کے جواب میں اتنے قلیل لوگوں کا ایمان لانا یقینی سی بات ہے کہ دل آزاری کا سبب بنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے عرض کی اے میرے رب انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان کے یہ لوگ جو ہیں ایسے شخص کے پیچھے ہو لیے ہیں کہ جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی دیا ہے، نقصان میں ہی اضافہ کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ جو رؤساء وغیرہ ہیں، سیٹھ ہیں، بڑے چودھری ٹائپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بہت بڑا انہوں نے داؤ کھیلا، یعنی نوح علیہ السلام کے خلاف کارروائیاں شروع کی، لوگوں کو بھڑکایا، بہکایا، اور آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یعنی کفار نے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اے ہمارے عام لوگوں، متبعین، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، اور ہرگز نہ چھوڑنا تم ود کو، سواع کو، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ تو اس میں ود جو تھا یہ انسانی شکل کا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ ود مرد کی صورت میں تھا، اور یہ جو سواع ہے یہ عورت کی شکل میں ایک بت تھا، اور یغوث شیر کی شکل کا تھا، یعوق گھوڑے کی شکل کا تھا،
اور نسر جو تھا یہ کرگس، ایک جیسے بگلا ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کرگس ایک پرندہ تھا، اس کی شکل کا تھا۔ تو ان لوگوں سے یہ منتقل ہو کر پھر یہ آگے بڑھتا چلا گیا اور دوسرے لوگوں کے اندر یہ یعنی قریش تک پہنچا، کفار مکہ تک یہ پہنچے، بت وغیرہ جو اس زمانے کے نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور وہاں کے قبیلوں نے کسی نے ایک کو لے لیا، کسی نے دوسرے کو لے لیا، کسی نے تیسرے کو اختیار کیا، اس طرح وہاں بھی بت پرستی عام سے عام تر ہوتی چلی گئی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد اضلوا کثیرا، اور بے شک انہوں نے بہت سو کو بہکا دیا۔ یعنی یہ جو رؤساء تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے اپنے متبعین کو بہکایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی، یعنی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے اللہ تو ان کفار میں اگر زیادتی دے تو گمراہی کی ہی دے، ان کو یعنی ہلاک و برباد کر دے۔ گویا کہ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا، لیکن بغیر وجہ کے نہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، یعنی مطلب اب آگے وہ پورا قصہ بیان نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی، اس پر یہ لوگ ہنسا کرتے تھے کہ لو جی یہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں، حضرت کشتی تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ صبر کر کے بناتے رہتے تھے، اور پھر تمام نفوس قدسیہ جو انسان آپ پر ایمان لائے تھے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا آپ نے اس کشتی میں رکھا، کتنی بڑی وہ کشتی ہوگی، اور طوفان نوح آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں پر، ان چیزوں میں سے جو انہوں نے خطائیں کی تھی اس بنا پر ان کو ڈبو دیا گیا تھا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اگر یہ ماضی کا صیغہ لیں تو پھر مراد ہوگا کہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیے گئے۔ جب پہلے ان کو اللہ نے ڈبویا، اب وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ اور اگر جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل کی یقینی خبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی کے صیغے سے تعبیر فرماتا ہے، یعنی پاسٹ کے صیغے سے، تو اگر اس طرح کا لے لیں تو پھر مراد مستقبل کا معنی نکالیں گے کہ انہیں آگ میں داخل کیا جائے گا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہیں پایا، اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا مت چھوڑ، یعنی سب کو ہلاک کر دے، تو سب ہلاک ہوئے۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، بے شک اگر تو نے انہیں رہنے دیا، يُضِلُّ عِبَادَكَ، تو وہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، تو ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی صرف اور صرف بدکار اور بڑے ناشکرے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کو ہلاک کر دے، کیونکہ اگر یہ زندہ باقی رہے تو یقینی سی بات ان کی نسلیں آئیں گی۔ نوح علیہ السلام کا ذہن یہی کہتا تھا کہ لوگ جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ دعا تھی کہ ان کے اگر اور اولاد پیدا ہو تو وہ بھی کافر اور فاسق ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور کفار پر عذاب آیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مغفرت فرما دے میری، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا، وللمؤمنین والمؤمنات، اور بقیہ تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی، یعنی کافروں کو تباہی کے اعتبار سے زیادہ کر دے، یعنی ان پہ تباہیاں مسلط فرما دے۔
تو اس قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی لحاظ سے اگر کسی کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے تو پھر اس سے آزمائشوں کے دروازے دور کر دے، اس پہ آزمائشوں کے دروازے ہی نہ کھولے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بشر میں سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، اور اس کا کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ سب سے زیادہ مرتبہ وجاہت نبیوں کو ہوتا ہے۔ پھر ان کے متبعین جو قریب رہنے والے ہیں، جو پہلے مثلا حواری کہلاتے تھے یا کچھ بھی اس طرح ہمارے نبی کریم کے ساتھی صحابی کہلاتے ہیں، پھر ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، پھر امت کے اولیاء اعظام، پھر عام مومنین اور مومنات۔ تو آپ خود سوچئے کہ انسانوں کا وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اتنی سخت آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ تقریباً 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے اور رؤساء ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تبلیغ دین کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہمت کر کے تبلیغ دین کرتا رہے، اور کوشش یہ سمجھے کہ کوشش کرنا میرا کام ہے، اس میں کامیابی ملنا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ میں چھوڑتا ہوں، میں تو اپنا فرض پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا پھر مایوسی غالب نہیں آتی ہے، انسان اپنی کوشش کو ترک نہیں کرتا ہے اور لگاتار محنت کرتا رہتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جیسے آخر میں آپ نے دعا فرمائی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، تو اس میں ایک مخصوص ترتیب نوح علیہ السلام کی دعا میں آپ دیکھیں گے، پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کی، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر ان لوگوں کے لیے جو آپ کے بہت ہی قریبی لوگ تھے، آپ کے گھر میں امان کے لیے آئے، پھر عام مومنین اور پھر مومنات، دعا میں عموم پیدا کیا، خصوص سے عموم کی طرف آئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اگر ہم یہ ترتیب قائم رکھیں تو عین سنت نوح علیہ السلام کے مطابق ہوگی کہ پہلے اپنی ذات کے لیے دعا، پھر اپنے والدین، پھر قریبی دوست احباب، اس کے بعد عام مومنین مومنات۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان سب کو دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ مخصوص لوگوں کو رکھیں دعاؤں میں یاد اور باقی سب کو چھوڑ دیں، یا خود کو یاد رکھیں دوسروں کو فراموش کر دیں، یا دوسروں کے لیے ہی دعا کرتے رہیں اپنے لیے نہ کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں سورہ نوح کا اختتام ہوا تھا اور انشاءاللہ اب سورۃ الجن کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الجن مکیہ سورت ہے اور اس میں تقریباً 28 ہی آیات ہیں۔ سورہ نوح میں بھی 28 تھیں، اس میں بھی 28 آیات ہیں۔ اس میں جنات کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ ایک مقام تھا جہاں پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا، تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ بعض نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے، تو انہوں نے قرآن عظیم سنا، بعض نے 40 بھی کہی ہے، اور سننے کے بعد پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر زبان سے نکلنے والی پر اثر اور مؤثر قراءت کو سن کر اور ان کو سمجھ کر ان پہ ایک وجد کسی کیفیت طاری ہوئی، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور یہ صاحب ایمان ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹے اور پھر انہیں تبلیغ دین فرمائی۔
اس کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکایت فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔ یعنی فجر میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، جن سن کے چلے گئے، تو اللہ نے وحی فرمائی اور بتایا کہ آپ کے پاس کچھ جن تھے، انہوں نے سنا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر یہ کہا ہے۔ تو سرکار نے پھر یہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ تو قل اوحی الیہ، آپ فرما دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا، کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک قرآن، عجباً، بڑا عجیب و غریب، کیونکہ جنات میں بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے اور وہ بھی عربی، یقینی سی بات ہے کہ عربی جانتے تھے وہ جنات، تو انہوں نے سن کے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا نفیس کلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ان کو یا تو الہام ہوا یا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے علوم پہلے دیے ہوئے تھے کہ جسے ہمارے انسانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار تھا، جنات میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پہچان لیا کہ یہ قرآن ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ یہ ایک عجیب و غریب قرآن ہے کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ فوراً ایمان راسخ فی القلب ہو گیا، وہ مومن ہو گئے۔ وَلَن نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں شریک ٹھہرائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ اس سے پہلے وہ یقینی سی بات ہے گمراہی میں تھے اور شرک کے مرتکب تھے، لیکن اس قرآن پاک کو سننے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے تائب ہو کر ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی عورت اختیار کی اور نہ بچہ، یعنی نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے۔ جیسے بھی اگلی آیات بتائیں گی کہ ان کے ہاں بعض شیطان جو خراب قسم کے جنات تھے، انہوں نے یہ بات اڑائی ہوئی تھی کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ کے بچے بھی ہیں، اور یہ والے جو جن تھے یہ بھی ان پر یقین رکھتے تھے کہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اب قرآن کی برکت سے ان کو معلوم ہوا کہ یہ سب غلط ہے، تو اس کے اوپر یہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی جد ربنا، وہ بلند و بالا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس نے کوئی بیوی اختیار کی اور نہ کوئی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ پر کچھ بڑھ کر بات کہتا تھا، یعنی جن جو تھے جو غلط قسم کے تھے، اب انہوں نے پہچان لیا کہ وہ بڑا بے وقوف تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ بڑھ کر یعنی حدود شرعیہ پھلانگ کر غلط انداز سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور غلط بات کو منسوب کیا کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ اور بے شک ہم یہ گمان کرتے تھے کہ ہرگز کوئی آدمی اور کوئی جن اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھے گا، یعنی ہمارا تو حسن ظن یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے انسانوں میں جنوں میں، لیکن اب منکشف ہو گیا کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب أنزلناه
یعنی ہوتا یہ تھا کہ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں جب کوئی قافلے کسی وادی سے گزرتے تھے تو ان وادیوں میں جنات وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ اس طرح آواز لگاتے تھے کہ یہ رسم تھی ان کی، اور یہ گمان کرتے تھے کہ اس طریقے سے اس وادی کا جن ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے اس وادی کے جن، ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں عافیت سے یہاں سے گزر جانے دو۔ تو جب وہ وادی کے جن انسانوں کی زبان سے اس پناہ کی طلب کو سنتے تھے تو ان کا غرور اور تکبر بڑھتا تھا، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ذرا افضل ہیں، یہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے اور ہماری پناہ طلب کر رہا ہے۔ تو اس سے غرور اور بڑھا، اور اس غرور نے مزید انہیں برائیوں کی طرف مائل کیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے، یعنی ان جنات نے جو برے جنات تھے، گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے، یعنی اے کفار قریش جیسا تمہیں گمان ہے ویسا ان جنات نے بھی گمان کیا، یا جیسے کفار قریش نے گمان کیا جیسے ان جنات کو گمان تھا۔ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہ کاہن اور نجومی غیبی معلومات حاصل کرنے کے لیے جنات کو آسمان کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ جیسے لوگوں نے آ کے پوچھا بھئی یہ بتاؤ کہ اس دفعہ بارش کب ہوگی، کیا معاملہ ہوگا، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ کاہن اپنے جنات کو کہتے تھے کہ تم آسمان پر جاؤ ذرا خبر لاؤ۔ تو یہ جنات آسمان دنیا پہ پہنچتے تھے اور وہاں مختلف جگہ بیٹھ کر کان لگا کر سنتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو صحائف عطا فرماتا، ان صحیفوں میں لکھی ہوئی بات فرشتے ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے تھے، تو یہ جنات سن لیا کرتے تھے اور آ کے بتا دیتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی۔ تو یہ کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور اس طرح لوگوں کا کاہنوں پر اعتماد مضبوط ہو جاتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ سخت فرشتوں کا ایک پہرہ مقرر کر دیا، اور ایسے انگارے وہاں پر مقرر کر دیے جن کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، کہ وہ جب یہ جن اوپر جاتے تھے تو وہ آ کے ان کو انگارے لگتے تھے، جس سے یہ ڈر کے پھر آسمان پہ جانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یقیناً اس دنیا میں کوئی عظیم ہستی تشریف لائی ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کی بنا پر اب آسمان دنیا تک پہنچنا ہمارے لیے بند ہو چکا ہے۔ وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جنات کی بات کی حکایت ہے، نبی کریم کو وحی کی گئی کہ ان جنات نے وہاں جا کر کیا کیا کہا، بات جنات کی بیان ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو پھر اب جو کوئی سنے، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ اپنی طاق میں یعنی اپنے پیچھے آگ کی ایک لپٹ پائے گا۔ یعنی اب جو بھی جاتا ہے جن اوپر جا کے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، اور وہ آگ کا اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ جنات بھی آگ سے بنے ہیں، لیکن یہ آگ سے بننا بالکل ایسے ہی جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، یعنی ان کی اصل آگ ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جن کے اندر آگ کا اثر ہے اور اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، تو پھر آگ پر آگ کیا اثر کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم پر مٹی اثر کرتی ہے، حالانکہ ہم مٹی سے بنے، کوئی اگر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے ہمیں مارے گا تو اذیت و تکلیف ہوگی، ایسے ہی جنات کو اگر جلایا جائے گا انہیں بھی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اور یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ بہت سے جنات جہنم میں جائیں گے۔ تو یقینی سی بات ہے اگر آگ ان پر اثر انداز نہ ہوتی تو جہنم کی آگ میں جلائے جانے کا کیا فائدہ ہوتا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور پھر اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ اپنی طاق میں آگ کی ایک لپٹ پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم یہ بات نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی آزمائش نازل کرنا مقصود ہے،
یہ جو اب شہاب ثاقب لگ رہے ہیں، ہمیں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، یا تو کوئی بہت آزمائش اللہ ڈالنے والا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ یعنی جن حیران ہوتے تھے کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی آزمائش ڈالنا چاہتا ہے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے اور اب دنیا پہ کوئی بڑی آزمائش آئے گی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اس لیے ہمیں روک دیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم میں کئی فرقے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات میں بھی گروہ بندی ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ تعالیٰ کے قابو سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہو سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ اور بے شک جب ہم نے ہدایت سنی، آمنا بہ، تو اس پر ایمان لے آئے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جنات نے جب ان تمام چیزوں پہ غور کیا کہ قرآن ایک حق کتاب ہے، بہت صحیح بات کہہ رہی ہے، اور ہمیں آسمان دنیا پہ جانے سے روک بھی دیا گیا ہے، تو پھر ان کو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ایمان لانے میں ہی عافیت محسوس ہوئی کہ ایمان ہی لانا چاہیے، اور اپنی قوم کو انہوں نے یہ واضح و نصیحت بھی فرمائی۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ کمی کا خوف، اس کو مفسرین نے فرمایا یعنی ثواب میں کمی کا خوف نہیں ہو سکتا، جو اللہ پہ ایمان لے آیا اس کا کبھی ثواب ضائع نہیں ہوگا، اور نہ زیادتی کا خوف، یعنی اسے کوئی گناہوں کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے تو پھر وہ گمراہی سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اپنے رب پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے پھر گناہوں کا خوف نہیں رہتا ہے۔